چنانچہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے تلبیس ابلیس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ ایک حافظ قرآن شخص تھا، بد نظری کی، بد نظری ایک مرتبہ کرنے کی وجہ سے وہ شخص بالکل قرآن مجید بھول گیا، ایک مرتبہ بد نظری کرنے کی وجہ سے۔ اور دوسرا واقعہ انہوں نے لکھا ہے، ایک مؤذن تھا، اذان دینے مینارے پہ چڑھا، ہمسائے کی طرف نظر پڑی، بس دل میں ایسا جوش اٹھا کہ اس عورت کے ساتھ، لڑکی کے ساتھ اس کو بہت عشق ہو گیا۔ نیچے اترا، پتہ کیا یہ کون ہے، انہوں نے کہا کرایہ دار ہیں اور ہم عیسائی لوگ ہیں۔ کہنے لگا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، جو چھت پہ تھی وہ تمہاری بیٹی تھی؟ اس نے کہا ہاں، کہ شادی کر دو۔ اس نے کہا ہم شادی کرنے کو تیار ہیں، ہماری شرط ہے کہ جو ہمارے دین پر ہوگا ہم اس کے ساتھ شادی کریں گے۔ اب اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ شادی کر لیتا ہوں، بعد میں پھر مسلمان ہو جاؤں گا۔ کہنے لگا ہاں میں عیسائی ہو جاتا ہوں۔ اس نے کہا آئیے۔ یہ جو سیڑھیاں چڑھنے لگا تو سیڑھیوں سے پاؤں پھسلا، گردن کے بل گرا اور وہیں سے موت آ گئی۔ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، ایمان سے محروم۔ تو ابن جوزی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بد نظری کا ایک عذاب یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر ایسے لوگوں کو موت کے وقت اللہ تعالیٰ کلمے سے محروم کر دیتے ہیں۔ مجھے اس پر بڑا تعجب رہا، بہت عرصہ ذہن سے یہ خیال نکلتا ہی نہیں تھا کہ یا اللہ، اور بھی بڑے بڑے گناہ ہیں مگر ان گناہوں پر یہ سزا تو کہیں نہیں بتائی گئی کہ خاتمہ برا ہو جاتا ہے، اس گناہ پر ایسا کیوں ہے؟ تو بڑے عرصے کے بعد مشائخ کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ اصل میں یہ ایسا گناہ ہے جس میں اللہ رب العزت کی غیرت کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بندے مجھ سے محبت کر، مجھے محبوب بنا، تو اپنے دل میں مجھے بسا، تم میرے لیے اداس ہو، تم میرے ساتھ محبت کرے۔ جب اللہ کی بجائے یہ انسان محبت اور شہوت کی نظر غیر محرم پر ڈال رہا ہوتا ہے، پھر اللہ رب العزت کو غیرت آتی ہے۔ اس غیرت کی وجہ سے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے دربار سے دھتکار دیا کرتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گھر میں بیوی کو کھانے کی تنگی، کپڑے کی تنگی اور چیزوں کی تنگی آرام سے برداشت کرتی رہتی ہے، مگر بیوی کے سامنے مرد کسی غیر عورت کو دیکھ کے پھر دیکھے حشر کیا ہوتا ہے۔ بیوی کہے گی نہیں، سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، یہ نہیں میں برداشت کر سکتی۔ یہی اللہ رب العزت کا معاملہ۔ نبی السلام نے فرمایا انا اغیر الناس واللہ اغیر منی، میں انسانوں میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوں، اللہ رب العزت مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ تو یہ جو نظریں ڈالتے ہیں نا، ہوس کی، چاہت کی، محبت کی، یہ نظریں کبھی کبھی اللہ رب العزت کی طرف سے خفا ہونے کا سبب بن جاتے ہیں، وہ خفا ہو جاتے ہیں۔ اب جب وہ خفا ہو جاتے ہیں پھر بندے کا انجام برا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنی نظر کو غیر محرم سے بچانا، اور یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کا عمر کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ نوجوان یہ نہ سوچیں کہ جی بس نوجوان ہیں اس لیے خیال آتے ہیں، نہیں، بوڑھوں کو اس سے بھی زیادہ آتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے میرے پاس ایک صاحب تشریف لائے، نمازی تھے، حاجی تھے، نیک تھے، علاقے کے نمبردار تھے، بہت با اخلاق انسان تھے، بوڑھے تھے، ان کی بموں کے بال بھی سفید اور پلکوں کے بال بھی سفید، بہت ریسپیکٹڈ فگر تھی اپنے علاقے کی۔ ملنے کے لیے آئے اور آ کر انہوں نے پاؤں پکڑ لیے اور انہیں بیٹھ گئے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، یہ نواب آدمی ہیں، لوگ ان کے پاس جا کے روتے ہیں اور ان سے اپنی ضرورتیں پوری کرواتے ہیں، اور یہ اتنے مخیر بندے بھی ہیں، کیا آج ان کو بنا؟ میں نے ان کو تسلی دی، دلاسا دیا، پوچھا کیا بنا؟ کہنے لگے کہ میرے پلکوں کے بال سفید ہو گئے ہیں، اب بھی میں گھر سے باہر نکلتا ہوں غیر محرم پہ شہوت کی نظر میری پڑ رہی ہوتی ہے، مجھے بتائیں میں اپنے آپ کو جہنم سے کیسے بچاؤں؟ اور یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ میں اب 80 کے قریب ہو گیا، میرے جسم میں فیل کرنے کی طاقت نہیں ہے،
یہ نہیں ہے کہ کوئی میرے اندر کوئی اشتہا ایسی ہے کہ بس وہ مجھے ستا رہی ہے، نہیں، کہنے لگے وہ طاقت بھی نہیں ہے جسم میں، ہوس ہے بس۔ تو معلوم ہوا کہ اگر انسان محنت نہ کرے تو 80 سال میں بھی شہوت کی یہ حالت ہوتی ہے، اور اگر محنت کرے تو عین جوانی کے اندر بھی اس کی سوچ پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ ابھی یہاں آنے سے پہلے ایک حافظ صاحب ہیں ہمارے، ماشاءاللہ ذاکر شاغل ہیں، اپنا کام کاروبار کرتے ہیں، اپنے حالات سناتے ہوئے بتانے لگے کہ حضرت بزنس مین ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہے۔ کہنے لگے حضرت میں چائنا سے کچھ مال ایکسپورٹ کرتا ہوں کچن ویئرز کا، مجھے اپنے کام کے لیے جانا پڑا، مجھے نہیں پتا تھا، کمپنی کی جو ڈائریکٹر تھی وہ عورت تھی، میٹنگ کے لیے جب مجھے لے کر گئے تو 2 عورتیں، ایک وہ ڈائریکٹر اور ایک اس کے ساتھ اور بھی کچھ کم عمر کی سیکٹری، میٹنگ روم میں جا کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگے ایک لمحے تو میں ذرا پریشان ہوا، پھر میں نے کہا مجھے میٹنگ کرنی ہے، مجھے میٹنگ کرنی ہے۔ کہنے لگا 4 گھنٹے میری ان کے ساتھ میٹنگ رہی، ہم نے ایک ایک آئٹم کی اسپیسیفکیشن کو طے کیا، پرائز کو طے کیا۔ 4 گھنٹے کے بعد جب میں نکلا، دونوں میں سے کسی ایک کی شکل بھی میں نے آنکھ سے نہیں دیکھی تھی۔ یہ 30 سال کا نوجوان، تو 30 سال کا نوجوان 4 گھنٹے میٹنگ کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ ان دونوں لڑکیوں میں سے کسی ایک کی شکل بھی میں نے نہیں دیکھی، مگر کہتا ہے کہ اس کے بعد 3 دن جو میرے دل میں ایک حلاوت رہی ایمان کی، وہ میں الفاظ کے اندر بیان نہیں کر سکتا۔ تو محنت کرے انسان تو 30 سال کی عمر میں بھی اللہ اس کو ایسا قابو دے دیتے ہیں، اور اگر محنت نہ کرے تو 80 سال کی عمر میں بھی انسان کی نگاہیں ایسی ناپاک ہوتی ہیں۔ اس لیے محنت کرنی پڑے گی کہ ہماری نگاہ پاک ہو، سوچ پاک ہو جائے۔ ہمارے اکابر فرماتے تھے، عطا ابن زید رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم عورتوں کی پشت کی طرف بھی مت دیکھا کرو۔ عورتیں جا رہی ہوتی ہیں نا، یعنی کسی عورت کی بیک سائڈ سے بھی اس کے کپڑوں کو مت دیکھو، اتنی احتیاط۔ حسان بن ابی سنان رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، ایک مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، اور وہ بازار کی مسجد تھی، تو آتے جاتے وہاں عورتیں بھی ہوتی تھیں۔ تو ایک دن گھر داخل ہوئے مسکراتے ہوئے، تو بیوی صاحبہ کو ذرا شک پڑا کہ آج مسکراتے آ رہے ہیں، کہیں کوئی باہر پری چہرہ تو نہیں نظر آ گئی۔ یہ اللہ کی بدیاں، ان کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے۔ تو جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو کس نے کہا کہ قسم اٹھا کر بتاؤ کہ تم نے راستے میں کیا دیکھا، قسم اٹھا کر بتاؤ کہ تم نے راستے میں کیا دیکھا۔ انہوں نے قسم اٹھا کر کہا کہ مسجد سے لے کے گھر تک کے راستے میں پاؤں کے انگوٹھوں کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے سنا پیر صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔ اللہ تعالی ہم کو موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے اور ہماری زندگی کو کامیاب بنائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔